بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے آپ کا میزبان علوش کلیار۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو مدینہ منورہ میں موجود ایک مشہور و معروف جگہ جسے سقیفہ بنی سعدہ کہتے ہیں اس کی زیارت کروں گا۔ سقیفہ بنی سعدہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا پہلا اجلاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدارت میں ہوا۔ محترم ناظرین، یہ سقیفہ اگر آپ حرم شریف کی مغرب سائڈ پہ جائیں، یہ جو پرانے گیٹ نمبر 15 ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی یہ باغیچہ ہے، اور ایک لائبریری بڑی مشہور ہے، کنگ عبدالعزیز لائبریری، اس کے یہ ساتھ ہے۔ اگر آپ قبلہ رخ جنوب کی طرف کھڑے ہیں تو یہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہوگا، بالکل کارنر کے اوپر یہ باغیچہ۔ یہ بابرکت باغیچہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سقیفہ عربی زبان میں ایک چبوترے کو کہتے ہیں، اور یہ بنو سعد ایک قبیلہ تھا، یہ ان کا چبوترا تھا جہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ باغیچہ، یہ اس وقت حرم شریف جو موجودہ حرم ہے، یہ مدینہ منورہ شہر تھا، یہ شہر کے مضافات میں تھا، شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے باہر تھا۔ یہاں بیٹھ کر عرب جو تھے، بنی سعد کے جو لوگ تھے، تو یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پر اپنے امور وغیرہ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک چبوترا ہے محترم ناظرین جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چبوترے پر تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ آپ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ میں آپ کو پانی پلایا۔ یہ اسی باغیچے کا تھا۔ اس کے اندر ابھی بھی کنواں ہے، یہ میں آپ کو اندر تھوڑا سا دکھا سکتا ہوں، یہ کنواں اس طرف اندر ہی ہے۔ اسی کنویں کے پانی سے ہی اس باغیچے کو سیراب کیا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی سرسبز و شاداب ہے۔ اس باغیچے کی جو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ اور جو اس کی ایک اہم جو فضیلت ہے، وہ بابرکت، وہ یہ ہے کہ اسی قبیلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت 2 مرحلے میں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں سقیفہ بنو سعدہ میں، اور دوسرے مرحلے میں عام لوگوں میں ہوئی۔ سقیفہ بنو سعدہ انصار مدینہ کے خاندان کا، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، ایک چبوترا تھا، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ انصار کو یہ خیال گزرا کہ ان کی خدمات کے باعث خلیفہ انصار ہی میں سے بننا چاہیے، مگر تمام انصار اس بات پر متفق نہ تھے۔ جب جلیل القدر مہاجر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اس بات کا علم ہوا کہ عام مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انصار خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے پاس پہنچے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ انصار میں چونکہ دین کی خدمت کا بہت جذبہ تھا، اسی وجہ سے وہ قائل ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ جو دوسری بیعت ہے، وہ اگلے دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عام لوگوں کے سامنے ہوئی، اور سب لوگوں نے بیعت کر کے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ محترم ناظرین، یہ جگہ، یہ سقیفہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیں اس کے اوپر انہوں نے بھی ہسٹری، سعودی محکمہ آثار جو ثقافت ہے، جو انہوں نے بھی اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ یہ متبرک جگہ، اس جگہ کو یہ اعزاز ہے کہ اسی جگہ پر پہلا جو صحابہ کا اجلاس منعقد کیا گیا، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ ایک قوموں پر ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے ان کے پردہ فرمانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، کہ وہ بعد میں حالات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا کہ آپ نے ان تمام حالات کو کنٹرول کرتے ہوئے انصار اور مہاجرین کے درمیان اتفاق رائے کو پیدا کیا، اور ان حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہی پہلا یہ اجلاس ایک الگ جگہ پر شہر سے ہٹ کر آپ نے کیا، اور پھر تاریخ نے اس کو ثابت کیا کہ آپ کا جو بروقت اور فہم و فراست اور دور اندیشی کا فیصلہ تھا، اس کے کتنے اعلیٰ نتائج بعد میں امت مسلمہ کو ملے۔ اسی وجہ سے وہ قائل ہو گئے اور بالاتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد اگلے دن مسجد نبی میں عام لوگوں کے سامنے یہ بات پیش ہوئی، اور سب لوگوں نے بیعت کر کے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ شہر کے ارد گرد بہت ساری زیارات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو وقفے سے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کرواتا ہوں گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔